بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. آج فوائد مکیہ کتاب میں سے صفحہ 36 سے ہم اس سیشن میں اعوذ باللہ کے بارے میں مزید پڑھیں گے. اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے میں 4 صورتیں ہیں: فصل کل، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی. جب ایک صورت کو ختم کر کے دوسری صورت شروع کی جائے تو 3 صورتیں جائز ہیں اور چوتھی صورت جائز نہیں، یعنی فصل کل اور وصل کل اور فصل اول وصل ثانی جائز ہیں اور وصل اول فصل ثانی جائز نہیں. اب اس کی ڈیٹیل بتائیں گے یہاں پہ 9 نمبر کے اندر. اکثر کتب تجوید میں یہی لکھا ہے کہ ابتدائے قرات ابتدائے صورت کی حالت میں یہ 4 صورتیں جائز ہیں، اور فوائد مکیہ کے محشین نے بھی اس سے مراد ابتدائے قرات ابتدائے صورت کی حالت لی ہے، اور ابتدائے قرات درمیانے صورت کی حالت میں صرف 2 صورتیں جائز قرار دی ہیں: فصل کل اور وصل اول فصل ثانی، اور بقیہ 2 صورتوں یعنی وصل کل اور فصل اول وصل ثانی کو ناجائز کہا ہے. لیکن مؤلف کے انداز بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ابتدائے قرات ابتدائے صورت اور ابتدائے قرات درمیان صورت دونوں حالتوں میں ان 4 صورتوں کو جائز قرار دیا ہے، کیونکہ مؤلف نے اس کے بعد صرف ابتدائے صورت درمیان قرات کا حکم بیان کیا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے جو 4 صورتیں بیان کی ہیں وہ ابتدائے قرات ابتدائے صورت اور ابتدائے قرات درمیان صورت دونوں میں بیان کی ہیں، مگر ورنہ اگر یہ 4 صورتیں ابتدائے قرات ابتدائے صورت کی حالت کے ساتھ خاص کی جائیں تو کتاب سے ابتدائے قرات درمیان صورت کا حکم معلوم نہ ہوگا. خلاصہ یہ ہو کہ ابتدائے قرات درمیان صورت کی حالت میں قراء کا اختلاف ہے. بعض کے نزدیک 2 وجہیں جائز اور 2 ناجائز ہیں، اور بعض کے نزدیک چاروں جائز ہیں، اور یہی مؤلف علیہ الرحمہ کا مختار ہے. جن کے نزدیک اجزائے صورت سے بسم اللہ کے وصل والی 2 صورتیں ناجائز ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ درمیان صورت بسم اللہ کا محل نہیں ہے. یہاں بسم اللہ میں تیم تیمن تیمنن پڑھی جاتی ہے. تیم تیمن ہے یہ لفظ. اور جب بسم اللہ کو ملا کر پڑھیں گے تو اس کے جزو قرآن ہونے کا وہم ہوگا. مگر جن کے نزدیک چاروں صورتیں جائز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب درمیان صورت بسم اللہ کا محل نہیں ہے اور ہر ایک جانتا ہے کہ یہاں بسم اللہ جزء قرآن نہیں تو وصل کرنے سے اس کا وہم کیسے ہو سکتا ہے. نیز ابتدائے قرات ابتدائے صورت کی حالت میں یہ 4 صورتیں اس وقت ہوں گی جب صورت براءت کے علاوہ کسی اور صورت سے ابتدا ہو، اور اگر وہ سورہ براءت سے ابتدائی قرات ہو تو پھر صاف ظاہر ہے صرف استعاذہ کیا جائے گا، اور اس کے پڑھنے کی 2 ہی صورتیں ہیں: وصل اور فصل. وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، اور فصل کا مطلب جدا کرنا. ٹھیک ہے جی، اس چیز کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے. اسی طرح ابتدائی قرات جب درمیان صورت سے ہو تو 4 وجہیں اس وقت پیدا ہوں گی جب بسم اللہ بھی پڑھی جائے، چونکہ اس صورت میں بسم اللہ کا پڑھنا امر اختیاری ہے. اس لیے اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو اعوذ باللہ کا آیت سے فصل بہتر ہے، اور وصل بھی جائز ہے بشرطے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو، تاکہ اس کا شیطان کی صفات سے ہونے کا وہم نہ ہو. جسے اصطلاح قراء میں درمیان قرات ابتدائی صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس میں عقلاً 4 صورتیں پیدا ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ناجائز ہے یعنی وصل اول فصل ثانی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں بسم اللہ کا تعلق آخر صورت سے معلوم ہوتا ہے، حالانکہ بسم اللہ کا تعلق ابتدائی صورت سے ہے. اسی کے متعلق علامہ شاطبی نے فرمایا: وَمَهْمَا تَصْلَحَ مَعَ أَوَاخِرِ سُورَةٍ فَلَا تَقِفْنَا الدَّهْرَ فِيهَا فَسَقَّلَ. مگر یہ اس وقت ہے جب غیر سورہ برات کی ابتدا ہو، اور اگر سورہ برات شروع ہو تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، اور پڑھنے میں 3 صورتیں ہوں گی: آخر صورت کا ابتدائے برات سے فصل یا وصل، اور یا آخر صورت پر سکتہ. یہ ہوا ہمارا اس کا بیان. آگے دوسرے سیشن میں ہم
صفحہ نمبر 38 سے پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔